أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت کی جو پہلا زمانہ تھا اس طرح کی زیب و زینت اور بناؤ سنگار اختیار کر کے باہر نہ نکلو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی تم سے پلیدگی کو دور کرنا چاہتا ہے اے اہل بیت، اور تمہیں مکمل پاک کرنا چاہتا ہے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، سورہ احزاب کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تمام آیات جو ہے وہ ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، امہات المؤمنین کے بارے میں ہے، 22واں پارہ ہے، اور پیچھے والی ساری آیات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو فرمایا۔ پچھلی آیت ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اور آگے یہی آیت جو اگلی میں نے پڑھی ہے اس میں یہی کہا اے نبی کی بیویوں کرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اپنے گھروں میں رہا کرو اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلا کرو، اسے ظاہر نہ کیا کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اے اہل بیت تم سے پلیدگی کو دور کر کے تمہیں خوب پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جو کہ میری اور آپ کی سب مومنوں کی مائیں، امہات المؤمنین جنہیں کہا جاتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت قرار دیا۔ یہ قرآن مجید کی آیت میں نے واضح طور پر الفاظ پڑھے ہیں اور آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں جا کر تسلی سے مطالعہ کیجئے۔ اولین اہل بیت میں شامل ہونے والے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زوجات طیبہ ہیں، امہات المؤمنین، اللہ نے بھی ان کو اہل بیت جو ہے وہ قرار دیا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف لائے، تو آپ نے ان کے اوپر چادر لی اور چادر لے کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیت، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت، ان کو بھی جو ہے وہ پاک اور صاف جو ہے وہ کر۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں سے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اہل بیت میں سے۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کنبہ اور قبیلہ، یعنی آپ کے چچا اور آپ کے تایا اور ان کی اولاد اور آپ کی اولاد، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ انشاءاللہ اہل بیت میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت یہ کوئی دو جدا چیزیں نہیں ہیں۔ اہل بیت میں اکثر صحابہ کرام ان کو بھی صحابہ کرام ہی کہا جاتا ہے۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابیہ ہیں، جلیل القدر صحابیہ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغار صحابہ میں جو ان کا شمار ہوتا ہے، وہ بھی صحابی ہیں لیکن چھوٹے صحابہ میں ان کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی ولادت جو ہے وہ بہت بعد میں جو ہوئی۔ بہرحال یہ سارا خانوادہ اہل بیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو جو مقام عطا فرمایا ہے یقیناً وہ دوسروں کو نہیں ہے۔
یقیناً وہ دوسروں کو نہیں ملا، اور آپ نے کہا میرے اہل بیت کا میرے پیچھے جو ہے وہ خیال رکھنا۔ اور یقیناً یہ خطاب آپ نے تمام امت کو ارشاد فرمایا، اور امت کے اولین افراد ابو بکر و عمر، عثمان، طلحہ و زبیر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بدر، اہل احد، اہل خندق اور اہل حدیبیہ، یہ اولین شامل ہیں۔ اگر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پاسداری نہیں کی ہے تو کائنات میں کوئی اس حکم کی پاسداری کرنے والا نہیں۔ آپ کے اس حکم کو، اللہ کے اس حکم کو کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، اگر ان لوگوں نے خیال نہیں رکھا تو پھر کسی نے بھی نہیں رکھا۔ اہل بیت کی عزت اور اکرام اور توقیر کرنے کا حکم دیا گیا، پھر کس نے کی ہے اور کس نے نہیں کی؟ نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، امیر معاویہ اور رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابہ کرام کو سائڈ پہ نکال دیں۔ تو اہل بیت کا اکرام کرنے والے کون ہیں؟ کن کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کن کو کہہ رہے ہیں؟ انہی صحابہ کو تو کہہ رہے ہیں۔ یہ آیات، یہ قرآن مجید انہی لوگوں پہ تو نازل ہوئی ہیں، انہی کو مخاطب کیا جا رہا، اور انہی لوگوں نے اہل بیت کا خیال رکھا ہے، اور بعد میں آنے والا کوئی شخص اتنا خیال نہیں رکھ سکتا جتنا خیال ان لوگوں نے جن کے ساتھ کیا۔ بہرحال اسی خاندان کے چشم و چراغ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، یہ بھی آپ کے خاندان کے ایک فرد ہیں اور بڑے عظیم فرد ہیں، اور ان کی بڑی شان و شوکت ہے اور بڑا نمایاں مقام ہے۔ آئیے ان کی مختصر سی سیرت کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، اور اہل سنت والجماعت اور صحابہ کرام ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کا وہ تھوڑا سا خاکہ جو ہے جائزہ جو ہے وہ لیجیے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور بڑے بیٹے، حضرت حسین سے بڑے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام حسن ابن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، یہ ہے نبی اسلام کے جو ہے وہ نبی اسلام کے دادا کے ساتھ بھی جا کر جو ہے وہ نام و نسب جو ہے وہ ملتا ہے، اور آپ کے بیٹے نواسے بھی ہیں، نواسہ رسول بھی ہیں، آپ کی بیٹی کے بیٹے بھی ہیں، اس اعتبار سے نواسے بھی ہیں، اور عبد المطلب کے پوتے کے بیٹے ہیں، یعنی ان کے جو ہے وہ پڑپوتے بھی لگتے ہیں، اس اعتبار سے بھی آپ کی ڈبل رشتہ داری جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے جگر گوشہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، سن 3 ہجری کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہو گئے، غالباً کہا جاتا ہے 15 رمضان سن 3 ہجری، اور سن 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 3 اور 8 11 کے شروع میں انتقال ہوتا ہے۔ تقریباً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 7 سال 7.5 سال تھی تقریباً، اس لیے میں نے کہا تھا صغار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ صرف آپ کی وفات کے وقت ان کی عمر 7.5 برس، اور 3 ہجری میں مدینہ میں جانے کے بعد جو ہے ان کی ولادت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ جب پیدا ہوتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام حرب رکھا، بعض روایات میں جعفر رکھا۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا نہیں، ان کا نام جو ہے وہ حسن۔ دوسرے بیٹے کا کچھ اور نام رکھا تھا، آپ نے ان کا نام چینج کر کے حسین رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جو نام انتخاب کیے، آپ سے پہلے کسی بچے کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا، یہ پہلے بچے ہیں جن کا نام حسن اور حسین جو ہے وہ رکھا گیا، تو آپ نے ان کا نام جو ہے وہ حسن رکھا۔ اور پھر یہ جب پیدا ہوتے ہیں تو بعض روایات میں ترمذی کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ اذن فی اذن الحسن، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کان میں جو ہے وہ اذان دی۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اس مسئلے کو ذکر کیا تھا، پھر دوبارہ ذہن نشین کر لیجیے کہ آپ نے کان میں اذان دی۔ اس روایت کے صحیح اور ضعیف ہونے میں علماء کا اختلاف، اکثر علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، غالباً عاصم بن عبداللہ اس میں کوئی ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، لیکن موجودہ زمانے میں ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تبارک و تعالی، شیخ مبارک پوری صاحب و توفت الاحمدی، انہوں نے شیخ امین اللہ پشاوری، اس طرح کے جید محقق علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کثرت طرق کی بنا پر یہ کم از کم حسن درجے تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی قابل عمل ہے۔ لیکن فرض کر لیجئے اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہے تو امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد والعمل علیہ علماؤنا یا اصحاب السنن،
اس کے اوپر جو ہے سابقہ زمانے کے علماء کا جو ہے وہ عمل رہا، شروع زمانے کے اس حدیث پہ عمل چلا آ رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بچے کے کان میں جو ہے وہ اذان دے دیں۔ اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو سنت ہے، اذان دے دیا، فرض نہیں ہے، اذان دینا فرض نہیں ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو مسنون ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح ثابت نہ بھی ہو تو ویسے ہی بچے کے کان میں اذان کہنا ایک اچھا عمل ہے، اسے سنت نہ سمجھا جائے۔ سنت سے ہٹ کر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں آپ گانا لگا دیں۔ اذان دینا اگر بدعت ہے تو گانا لگا دیں، پھر گانا لگانا سنت ہے؟ وہ تو گناہ کا کام ہے۔ بچے کو کان میں پہلے کلمات اگر اللہ کی توحید کے اس کے کان میں ڈال دیے جائے تو کیا یہ بدعت ہے؟ آپ مکان بناتے ہیں، دکان خریدتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ میں کیا کروں گا؟ قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ دکان میں یا گھر بنانے پہ گھر میں تلاوت کرنا یہ سنت ہے؟ آپ موبائل خریدتے ہیں، اگر کوئی بندہ نیک آدمی ہے اور اس کا دین سے تعلق ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں سب سے پہلے جو ہے موبائل چلاؤں گا تو اس میں جو ہے وہ میں قرآن مجید کی تلاوت چلا دوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے خیر کے کام کرنے کی توفیق دے۔ اب یہ کتاب و سنت سے مسئلہ تلاش کریں کہ موبائل میں سب سے پہلے تلاوت لگانی چاہیے؟ نہیں، یہ ایک اچھا عمل ہے، سنت سے ہٹ کر ہماری دنیاوی معاملات میں ایک اچھا عمل ہے اور تبرک کے لیے، تو تبرک کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ کسی بھی کام کا آغاز کرنا اچھی بات ہے۔ ہم کسی بھی پروگرام کو شروع کرتے ہیں، کوئی تقریری پروگرام ہے، کوئی محفل ہے، تو ہم کہتے ہیں پہلے تلاوت کرو۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پروگرام کے شروع کرنے میں تلاوت کروانا ایسے ثابت ہے؟ یہ سنت نہیں ہے، لیکن آغاز جو ہے وہ اللہ کے کلام سے کیا جائے تو یہ ایک برکت والا عمل، برکت والا عمل ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم لازم نہیں کہتے، اس کو فرض نہیں کہتے، ہم اس کو سنت نہیں کہتے، لیکن ایک سمجھتے ہیں کہ اچھا عمل ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس ناحیے سے اگر بچے کے کان میں پیدا ہونے کے بعد پہلے کلمات اللہ تعالیٰ کی توحید کے چلے جائیں تو کیا یہ کوئی گناہ کا کام ہے؟ یقین گناہ کا کام، اچھی بات ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد مسلمان ہے، آذان دے دیں نہ دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچہ اللہ کے فضل سے وہ مسلمان ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی، مجوسی جو بھی بنانا چاہتے ہیں وہ بنا دیں، پہلے وہ بچہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آذان دے دیں تب بھی مسلمان ہی ہے، آذان نہ دے دیں تب بھی وہ بچہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ اس لیے اس حدیث کے ناحیے سے میں نے ذکر کیا کہ آپ نے حضرت حسن کے کان میں آذان دی۔ یہ روایت تو موجود ہے لیکن اکثر علماء نے اس حدیث کو جو ہے وہ ضعیف کہا ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ اگر کوئی دے دیتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں دیتا تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے کوئی خلاف شرع اور خلاف سنت کام نہیں کیا اور نہ ہی وہ بچہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اذان کا جو ہے وہ مسئلہ ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ تو آپ نے اگر یہ روایت صحیح ہے تو پھر ہمارا یہ کہنا صحیح ہے کہ آپ نے حضرت حسن کے کام میں اذان۔ چلیے دوسرا مسئلہ، عقّ عن الحسن شاطن وعن الحسین شاطن، ایک اور روایت میں آپ نے عقیقہ بھی کیا اور یہ روایت صحیح ہے۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا آپ نے عقیقہ کیا، 7ویں دن جیسے عقیقہ کیا جاتا ہے، اور آپ نے ایک بکرا ذبح کیا، شاطن شاطن، ایک بکری اس کی اور ایک بکری جو اس کی ذبح کی۔ ایک روایت میں کبشن کے لفظ مینڈا ذکر کیا، دمبا جو ہے وہ ذبح کیا۔ تو لہذا مینڈا بھی کیا جا سکتا ہے، دمبا بھی کیا جا سکتا ہے، بکری یا بکرا نر ہو مادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں۔ عقیقے میں تمام جانور جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں، بکری کی قسم کے، بکری اور دمبے کی قسم کے اور بھیڑ کی قسم کے سارے جانور۔ یاد رکھیے یہ بھینس یا ویڑا جسے ہم کہتے ہیں یا اونٹ، یہ جانور کرنا عقیقے میں سنت سے قطعاً ثابت نہیں، کسی روایت میں ان کا ذکر نہیں آتا۔ اس لیے عقیقے میں سنت یہی ہے کہ بکرا یا بکری یہ جانور جو ہے وہ کیا جائے، یہ جانور کیا جائے، بڑا جانور جو ہے وہ عقیقے میں کرنا قطعاً سنت نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی مخالفت کی، غالباً ان کے بھائی نے اپنے بیٹے کے موقع پر بڑا جانور ذبح کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے منع کیا کہ یہ بڑا جانور کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، لہذا چھوٹا جانور کرنا چاہیے۔ آپ کے رشتہ دار زیادہ ہیں، آپ بچے کی جانب سے جتنے جانور کیے جاتے ہیں چھوٹے جانور کریں، علیحدہ سے بڑا بھی کر لیں۔ اگر آپ کا گوشت پورا نہیں آ رہا تو علیحدہ سے بڑا کر لیں،
عقیقہ آپ کے چھوٹے جانوروں کو ہو جائے گا اور بڑے جانور کی آپ کی دعوت ہو جائے گی، جو جہاں پہ مرضی خرچ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن عقیقے کے نام پہ اونٹ یا بھینس یا گائے وغیرہ کرنا یا جو ہے وہ نر جانور کرنا، بڑا جانور، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اس میں حصے ڈال لینا، یہ تو بالکل ثابت نہیں۔ 7 حصے کر کے لڑکے کے 2 حصے نکال کر کہنا یہ میں نے عقیقہ کر دیا قربانی میں، 5 حصے جو ہے میں نے قربانی کر دی اور 2 حصے میں نے عقیقہ کر دیا، یہ تو بالکل ثابت نہیں۔ بڑا جانور کرنا ثابت نہیں ہے، چہ کہ عقیقہ کرنا جو ہے وہ بڑے جانور کا ثابت ہوتا ہے، یہ بھی ثابت نہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں مسئلے جو ہے ثابت نہیں، چھوٹا جانور کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، ایک جانور کرنا چاہیے یا 2 کرنے چاہیے؟ اس حدیث میں کہ آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا ایک جانور کیا، جبکہ دوسری طرف آپ کا حکم ہے ان الغلام شاتان مکافأتان وعن الجاریۃ شاۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا لڑکا پیدا ہو تو 2 جانور 2 بکریاں جو ہے ہم عمر ایک جیسی جو ہے وہ ذبح کرنی چاہیے، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اس میں سے ایک بکری جو ہے ذبح جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو لڑکے کی طرف سے 2 جانور اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک جانور کیا، اس کا جواب اہل علم نے دیا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ پہلے کا معاملہ ہو اور وہ حکم بعد کا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کے پاس ایک کی گنجائش ہے، کسی کی گنجائش ہو تو آپ نے یہ کر دی۔ اگر انسان کے پاس ایک ہی گنجائش ہے تو ایک ہی کر دینا چاہیے، اگر 2 کی گنجائش ہے تو بہتر یہی ہے کہ 2 جانور لڑکی کا ایک کیا جائے اور لڑکے کی جانب سے 2 جانور کیا۔ تو یاد رکھنا چاہیے 7ویں دن عقیقہ ہوتا ہے، 7ویں دن سے پہلے نہیں ہوتا، 7ویں دن کے بعد بھی نہیں ہوتا، 14 دن میں ہو جاتا ہے، 21 دن میں ہو جاتا ہے، کوئی مرفوع اور کوئی صحیح روایت نہیں، 7ویں دن ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی غریب ہے، اس کے پاس ہمت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے پاس ہمت نہیں اس کو مکلف نہیں بناتے، اس کو حکم نہیں دیتے آپ ضرور یہ کام کریں۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، پہلے کھڑے ہو کر پڑھنا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نہیں اس کی ہو جاتی ہے، جو بیچارہ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ لیٹ کر پڑھ لے، وہ اشارے سے پڑھ لے، اس کی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جس آدمی کے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا، نہ کرے، جب توفیق دے دے اس وقت کر، انشاءاللہ اللہ اس کو اس وقت قبول کر لے گا۔ لیکن اگر ایک ہی توفیق ہے تو ایک بھی کرے، لیکن 7ویں دن میں کرے۔ تو یہ آپ وسلم کی یہ حدیث کا جواب ہے کہ آپ نے ممکن ہے اس وقت آپ کے پاس گنجائش نہ، اور اتنی گنجائش تھی آپ نے دونوں کی جانب سے ایک جانور جو ہے وہ ذبح کر دیا، اور ہمیں حکم دیا لوگوں استطاعت ہو تو لڑکے کے 2 جانور کرنے چاہیے اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور کرنا چاہیے، اور یہ 7ویں دن ہی ذبح کرنا چاہیے۔ پکا کے تقسیم کر دیں، کچا تقسیم کر دیں، اپنے رشتہ داروں کو کھلا دیں، جس کو مرضی دے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی واضح حکم نہیں ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ خود بھی کھا لے، رشتہ داروں کو بھی کھلا دے، اور کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ غریبوں میں صدقہ خیرات بھی کر دے، تاکہ یہ حصے جو ہے وہ متوازی ہو جائے اور انسان کو اجر و ثواب جو ہے وہ مل جائے۔ بہرحال آپ نے یہ جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ عقیقہ کیا، اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت تھے، بہت زیادہ پیارے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شباہت بہت ملتی تھی۔ صحیح روایت میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے آ کر حضرت حسن کو اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد کہنے لگے بے ابی ھذا شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیس بشبیہ بعلی رضی اللہ تعالیٰ وہو یضحک، کہنے لگے علی یہ بیٹا جو ہے اپنے نانا کے بہت زیادہ مشابہ ہے، اپنے باپ کے بالکل مشابہ نہیں، یہ بیٹا جو ہے اپنے نانا کے بہت زیادہ مشابہ ہے اور اپنے باپ کے جو ہے یہ مشابہ نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ صدیق کی بات کو سن کر جو ہے وہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ یہ اہل بیت کا صحابہ کرام اور صحابہ کرام کا اہل بیت کے ساتھ تعلق تھا، پیار اور محبت تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت حسن کو اٹھاتے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ نفرت کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ من ذالک۔ نفرت کا کہاں ہے، یہاں پہ محبت کی جا رہی ہے اور ان کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو نوازا جا رہا ہے کہ میرا یہ بیٹا جو ہے، یہ میرا بچہ جو ہے، یہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ بہت مشابہت رکھتا ہے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا ارقبوا محمد فی اہل بیت، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے اور صحیح حدیث ہے، لوگوں
اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہو تو آپ کے اہل بیت کا احترام. یہ قول کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ خصلودی چاہتے ہو تو اہل بیت کی خدمت کر کے جو ہے وہ تلاش کرو, ان کا احترام کر کے جو ہے وہ تلاش کرو. اور آپ نے کہا تھا میں اپنے رشتے داروں سے سب سے بڑھ کر اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جوڑنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا, میں ان کے ساتھ تمام رشتے داروں سے بڑھ کر جو ہے وہ صلہ رحمی کرنے والا. یہ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا پیار اور محبت ہے اہل بیت کے ساتھ. تو آپ نے صحابہ کرام نے زبردست مقام دیا اہل بیت کو, ان کے ساتھ زبردست پیار اور محبت رکھا ہے, اور ان کے تعلقات بہت اعلیٰ درجے کے رہے. بلکہ میں نے کہا بعد میں آنے والا ان کے اسرے عشیر کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے جتنا ادب اور احترام ان لوگوں نے اہل بیت کا کیا, بعد میں آنے والے کر ہی نہیں سکتے. بہرحال حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا جو ہے وہ مقام عطا فرمایا تھا. ان کے فضائل اور مناقب میں سے ایک حدیث آتی ہے, آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل جنت, میرا بیٹا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ محرم گزرا ہے اور گزر رہا ہے, بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو ہے شہادت عثمان کو بیان کرتے ہیں, شہادت فاروق کو بیان کرتے ہیں, سیدنا حسن کے حالات کو بیان نہیں کرتے, سیدنا حسین کے حالات کو نہیں بیان کرتے, یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتے, سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتے. سن لیجیے ہم کہتے ہیں یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا, یہ میرا شہزادہ جو ہے جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. آپ نے ان کے بارے میں فرمایا. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرمایا کہ آپ نے اپنے بیٹے اپنے نواسے سیدنا حسن کو اپنے کندھے پہ اٹھا رکھا تھا, اور آپ فرما رہے تھے اللہم انی احبک, اللہم انی احبک, یا اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں, فاحبہ, یا اللہ تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما. یہ محبوب رسول ہی نہیں ہے, محبوب خدا بھی ہے, ان سے اللہ بھی محبت کرتا ہے. یقین آپ نے دعا فرمائی ہے اور آپ کی دعا قبول ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس شہزادے کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مومنین اور مسلمان ان کے ساتھ محبت کیوں نہیں کرتے؟ ان کو ان کے ساتھ عداوت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کیسا مسلمان ہے کہ جس کے ساتھ اللہ محبت کر رہے اور مسلمان کہ میں اسے عداوت کرتا ہوں؟ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا, اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو آپ نے فرمایا یا اللہ میں اس بچے کے ساتھ محبت کرتا ہوں, اللہ تو بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ محبت فرما. حضرت ابو ہریرہ صحابہ کرام کا دیکھیے اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق تھا, کیسی محبت تھی, اور کیسا ان کا عظمت اور ان کی کیسے احترام کا مظاہرہ کرتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح روایت ہے, فرماتے ہیں میں جب بھی حسن کو دیکھتا ہوں فاضت عینا یا دموع, میری آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو بہنا شروع ہو جاتے. جب بھی میں سیدنا حسن کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. کسی نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایک دفعہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, فاخذنی بیدی, آپ نے میرا ہاتھ جو ہے وہ پکڑ لیا, فانطلقت معه, میں آپ کے ساتھ چلا, فخرج الى سوق بنی قینقاع, بنو قینقاع یہودیوں کا ایک قبیلہ, وہاں پہ ایک بازار تھا, وہاں پہ آپ مجھے لے کر گئے, اپنی کوئی حاجت پوری کی اور پھر وہاں سے پلٹے. جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا اینا لکا, اینا لکا, وہ دونی لکا, وہ میرا ننھا شہزادہ کہاں ہے, میرا ننھا بچہ جو ہے وہ کہاں ہے, اسے بلاؤ. فجاء الحسن یشتد, تو آپ کا بیٹا آپ کا نواسا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آئے, بھاگتے ہوئے آئے, اور آپ کے سینے پہ آپ کی گود میں جو ہے وہ سوار ہو, اور آپ کی داڑھی مبارک میں اپنا ہاتھ داخل کر لیا اور داڑھی کے ساتھ کھیلنے لگے. ففتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاہ فادخل فاہ فی فیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ مبارک کو کھولا اور اپنا منہ مبارک ان کے منہ میں جو ہے وہ ڈال دیا, ان کا منہ مبارک کھولا اور ان کے منہ میں اپنا منہ مبارک جو ہے وہ ڈال دیا. کہا اس کے بعد جو ہے پھر میں نے کبھی جو ہے وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ پیار اور محبت کو نہیں کرا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد جب بھی مجھے حضرت حسن نظر آ جاتے تھے
تو مجھے جو ہے وہ زاروں کی تار رونا آ جاتا تھا کہ یہ لنا سے زیادہ رسول اس قدر سے پیار کرتے تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ پیار اور محبت کرتے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت حسن سے کہا, سیدنا ابو ہریرہ ہے, ابو ہریرہ نے کہا اے میرے بیٹے حسن, تمہیں یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پیٹ پر بوسہ دیا تھا, تمہارے پیٹ پر نبی نے بوسہ دیا تھا؟ کہا جی ہاں دیا تھا. کہا مجھے وہ جگہ دکھاؤ. جگہ دکھائی, اس نے کپڑا ہٹایا تو فوراً سیدنا ابو ہریرہ نے وہاں پہ بوسہ دیا. فوراً اس جگہ پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے, یہ احترام نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ اہل بیت کی عظمت کا اقرار نہیں ہے تو اور کیا ہے. خانوادہ رسول کے ساتھ تمام صحابہ کرام زبردست قسم کی اور شدید قسم کی جو ہے وہ محبت کیا کرتے تھے, اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ محبت کریں. ایک دفعہ آپ نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا. ان کے قریب اقرا بن حابس التمیمی, یہ بھی مسلمان تھے, یہ موجود تھے. دیکھ کر بڑا تعجب کرنے لگے, کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بوسہ دیتے بچوں کو؟ میرے تو 10 بچے ہیں, میں نے کبھی کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا. آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس کے اوپر رحم نہیں فرماتا. بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کرنا یہ تو رحمت اور شفقت ہے, اور یہ تو لازمی طور پہ ہونی چاہیے. فرمایا من لا یرحم لا یرحم, جو انسان جو ہے وہ دنیا میں رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس کے اوپر رحم نہیں کرتا. ایک دوسری بات میں آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے بندے سے رحمت کو نکال لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر کسی بندے سے اللہ نے اس رحمت کو نکال دیا ہے کہ اس کے دل میں بچوں سے پیار اور شفقت اور محبت نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو محبت ہے فطری طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کے لیے جو وہ رکھی ہے. یہ وہی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے, سید ہے, یہ میرا بیٹا سید ہے. جسے آپ سید قرار دیں اسے کون سید نہیں مانتا؟ اس سے بڑا کون سید ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا سید یہی ہے. ان ابنی ھذا سید, لوگوں یہ میرا بیٹا جو ہے وہ سردار ہے, سید ہے. سیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین وفی روایت مسلمین, میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. صحیح بخاری کی روایت. اور پھر ایسا ہی ہوا, پھر ایسا ہی ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنا لیا گیا. تقریباً 70,000 کے قریب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. 70,000 کے قریب, کم از کم جو ہے اتنے لوگ موجود تھے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. لیکن جب حالات کا جائزہ لیا کہ ادھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں, ان کے لشکر میں مسلمان ہیں, میرے لشکر میں ہیں بہت سارے لوگ مسلمان ہیں, سارے مسلمان ہیں, اور ان کی آپس میں جنگ ہوگی اور خون خرابہ ہوگا اور مسلمانوں کا انتہائی زیادہ نقصان ہوگا اور کوئی حالات سنبھلتے ہوئے نظر نہ آئے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیشین گوئی کو ثابت بھی کیا, سچا بھی کر دکھایا, اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ وہ کام کر دکھایا جو سیدنا علی اور سیدنا عائشہ اور سیدنا ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ نہ کر سکے. ان کے درمیان جنگ ہو گئی اور سینکڑوں نہیں ہزاروں صحابہ کرام اور مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو دیا کہ امیر معاویہ کے اپنے دست بردار. کہنے لگے میں مسلمانوں کا بہت خون ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں, بہت فتنہ و فساد جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں, اور معاملات پھر اس کے بعد بھی سنبھلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, لہٰذا میں دستبردار ہوتا ہوں اور امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کریں, اور پھر اس کے بعد 20 سال تک مسلمانوں میں امن رہا, سکون رہا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ, اہل بیت تمام کے ساتھ بہترین آپس میں جو تعلق رہا, کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں رہا. آج طرح طرح کی باتیں کرنے والے ثابت کریں کسی ایک صحیح روایت سے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ سے کچھ کہتے, بنو امیہ سے کچھ کہتے, کسی سے کوئی شکایت نہیں ہو. کوئی صحیح روایت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. لیکن یہ یاد دوستوں نے بعد میں جو ہے وہ کہانیاں اور قصے گھڑ کر اہل سنت کو آپس میں لڑوا دی, اہل سنت کو آپس میں ایک دوسرے کے گریبان جو ہے وہ دست کو گریبان کر دیا, اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان دلوں میں نفرت جو ہے وہ ڈال دی. لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
تاریخ کے صحیح اوراق کا مطالعہ کیجئے کہ اب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، ایک طرف کہتے ہیں اہل بیت کے جتنے بھی ائمہ ہیں سب معصوم، خطا سے مبرہ ہیں، وہ غلطی نہیں کرتے. تو جب حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی، ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا، کوئی مجبوری بھی نہیں تھی. 70,000 کے قریب لشکری ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو کس وجہ سے؟ امت کا شیرازہ منتشر نہ ہو جائے، امت اکٹھی ہو جائے، تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا. آپ کی امت میں انتشار پیدا کر، آپ کو کس نے کہا امت کے اندر ہم انتشار پیدا کر؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اور نواسے، وہ تو امت کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ ان کا نام لے کر امت میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، امت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ امت میں اتفاق پیدا کیجیے. حضرت امیر معاویہ سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کوئی شکایت نہیں، اور زبردست مثالی ان کا جو ہے وہ تعامل رہا. وقت ہو تو میں ذکر کروں کہ بنو امیہ کے ساتھ کتنے لوگوں کے جو ہے وہ تعلقات ہیں اہل بیت کے ساتھ. اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی یزید ابن معاویہ ان کی قریبی رشتہ دار ہیں. اگر اتنی عداوت تھی تو شادی کیوں کی؟ جب شہید ہوتے ہیں تو ان کو زہر دیا گیا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ. اس میں روایات تقریباً متفق ہیں، لیکن یار دوست نے عنوان یہ لگا دیا یزید کی رشتہ دار وہ عورت تھی، اس نے زہر دیا. نعوذ باللہ من ذلک. کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں، کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں. یہ الزام ہے، جھوٹا ہے، اور یہ ان کے ذمے حق ہے کہ اس کو ثابت کریں. بات کر دینا آسان ہے، اور احمد الناس جو ہے ان کے ذہن میں بات ڈال دی، دیکھو جی بنو امیہ تو تھے ہی ایسے. آپ کو معلوم ہے سیدنا حسین بھی موجود ہے، اہل بیت کے بہت سارے افراد موجود ہیں، اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ سعید بن عاص، بنو امیہ کا گورنر، بنو امیہ کا فرد. اور کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ ان کا جنازہ پڑھانے کا آپ کو کوئی حق نہیں، پیچھے ہٹ جائیے. سیدنا حسین موجود ہے، جن کے بارے میں کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سیدنا حسن تو جہاد کے لیے جاتے ہیں بقول ان کے، اور اسلام کو زندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہاں بنو امیہ کو کیوں دیتے جنازہ پڑھاتا؟ سعید بن عاص نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور پیچھے سیدنا حسن اور دوسرے تمام صحابہ کرام سب جنازے میں شریک ہونے والے. بہر الوقت جو ہے وہ گزر گیا. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ اور اہل بیت کا جو ہے وہ بنو امیہ کے ساتھ بہت گہرا تعلق رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اختلافات نہیں ہوئے، اور کہیں جا کر جو ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اور یزید کے ساتھ کچھ مخالفت جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، لیکن بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. میں صرف یہ یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ، آج سیدنا حسین کا تو بہت ماتم کیا جاتا ہے. سیدنا حسن کا نام کون لیتا ہے؟ 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تو ماتم کیا جاتا ہے، لیکن سیدنا حسن کا، ان کا ماتم کتنا کیا جاتا ہے؟ ان کی سن وفات کیا ہے؟ ان کی وفات کا دن کیا ہے؟ ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ تو لگتا یوں ہے کہ بعض اہل بیت کو اپنا جو ہے وہ مقرر بنا لیا گیا، اور بعض اہل بیت کو ویسے چھوڑ دیا. سیدنا حسن کی اولاد کو چھوڑ دیا گیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کے 2 بیٹے، 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام ابو بکر تھا، دوسرے کا نام عمر تھا. سیدنا حسین کے بھی بیٹے ایسے ہی تھے، ان کے نام بھی ابو بکر اور عمر تھے. ان کے امام موسیٰ کاظم ہیں، ان کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر اور عمر تھا. الغرض کتنے ہی ائمہ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر اور عمر اور عثمان جو ہے وہ رکھے. اگر ان کے ساتھ اہل بیت کو اتنی ہی عداوت تھی تو ان کے نام کیوں استعمال کیے؟ ان کے نام کیوں استعمال کیے؟ یہ ساری محبت کے منہ بولتے ثبوت ہیں کہ اہل بیت کو ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی عداوت نہیں، بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی کوئی عداوت نہیں تھی. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان بھی ایک مسئلے کے اوپر، اجتہادی مسئلے کے اوپر غلط فہمی کی بنا پر جنگ ہو گئی، لڑائی ہو جاتی ہے، اور اس مسئلے کو سیدنا حسن نے ختم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، اور یہ امت کے لیے بہت بہترین رستہ جو ہے وہ ثابت ہوا، اور امت میں اطمینان ہو گیا، اور امت نے سکون کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھا وقت گزارا، اور فتنے ختم ہو گئے، اور اسلام جو ہے وہ بڑی دور تک جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا. یہ تھے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کو تمام اہل بیت کے ساتھ اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ سچی عقیدت اور سچی محبت اور سچا پیار جو ہے وہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن
ان تمام بزرگ ہستیوں کا ہمیں ساتھ جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔